کے ویو 360 میں 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال، صدر ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی امیدوار لانے کے لیے ڈیموکریٹس نے آج سے ووٹنگ کا آغاز کر دیا۔ کیا کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبے ماحول کے لیے اور آپ کو لیے چلیں گے چھوٹے عراق میں جہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کارروائی اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جس میں آج امریکی سینٹ میں حتمی دلائل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بدھ کے روز اس پر آخری ووٹ ہوگا کہ آیا امریکی صدر نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قابل سزا جرم کیا یا نہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والا سینٹ صدر ٹرمپ کو الزامات سے بری کر دے گا، کیونکہ وہ ووٹ کی کامیابی کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ تاہم صدر کا مواخذہ کرنے والی جماعت حزب مخالف یعنی ڈیموکریٹس کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں۔ آج ہونے والی سینٹ کی کارروائی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کارروائی اب کس طرح آگے بڑھے گی، اس پر بات کریں گے ندیم یعقوب سے۔ ان سے جانتے ہیں کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم، کیا ہے آج کے ایجنڈے میں، کیونکہ نئے گواہان کو سنے جانے کا ووٹ تو جمعے کو ناکام ہو گیا تھا؟ جی اسد، اب یہ کارروائی جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے کہا آخری مراحل میں ہے۔ دسمبر میں جب ایوان نمائندگان میں صدر کا مواخذہ کرنے کے بعد ان پر 2 الزامات لگا کر جب یہ معاملہ سینٹ میں بھیجا گیا تھا تو ڈیموکریٹس کو معلوم تھا کہ اب یہ گیم جو ہے وہ نمبرز کی ہے۔ صدر پر جو 2 الزامات لگائے گئے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، دوسرا انہوں نے کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جب جو دونوں سائیڈیں ہیں، جو استغاثہ ہے اور وکلائے صفائی ہیں، انہوں نے جب اپنے دلائل دیے اور جرا کی، اس کے بعد جب معاملہ گواہان پر آیا، ڈیموکریٹس چاہتے تھے کہ مزید گواہ اور ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے جائیں سینٹ میں تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طور سے آگے بڑھایا جائے، لیکن ریپبلکن پارٹی اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب اس معاملے پر ووٹنگ ہوئی تو جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے اپنی پارٹی لائنز پر ہی ووٹ ڈالے اور یہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ ڈیموکریٹس کو اس پر جو کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آئندہ ایک چند روز میں آخری جو ایک مرحلہ ہے اس میں دونوں طرف کے جو فریقین ہیں یا دونوں پارٹی کے اراکین ہیں وہ اپنے حتمی دلائل دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ڈیموکریٹس کو اگین پتہ ہے کہ یہ اب ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں، اور بدھ کے روز جب یہ معاملہ ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا، مواخذے کی کارروائی یا ان کے الزامات کے خلاف، تو توقع کی جا رہی ہے، قوی امکان ہے کہ تمام ریپبلکنز جو ہیں وہ پارٹی لائنز پر ہی ووٹ دیں گے، کیونکہ ڈیموکریٹس کو 2/3 ووٹس کی ضرورت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ صدر کو ان الزامات سے بری کر دیا جائے گا۔ جی اسد، بہت شکریہ ندیم یعقوب آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ زاہد حسین ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات پر صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کو پاکستان میں کیسے دیکھا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے ان سے اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان ان ساری چیزوں کو، اور آڈینس پاکستان کی وے کر رہی ہے۔ زاہد صاحب، صدر ٹرمپ اور پاکستانی لیڈرشپ کے بیانات اگر ہم حال ہی میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر مواخذے کی کارروائی کو پاکستان نے کس طرح سے دیکھا؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن نسبتاً جو پہلے صورتحال نظر آ رہی تھی جہاں سے کشیدگی کی، وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک اس صدر ٹرمپ کی مواخذے کی بات ہے، میرا خیال یہاں پہ لوگوں کو یہ شاید اندازہ یہی ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے کارروائی کی جا رہی ہے ان سے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ بات بہت صاف ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ ایک تقسیم ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان، وہاں پہ کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے سینٹ میں، وہ کسی طور پہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف جا سکے گی۔ تو یہاں پہ یہ بات میرا خیال پہلے سے لوگوں کو شاید یقین تھا کہ یہ کارروائی تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب دیکھیں بدھ کو کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اسی وجہ سے یہاں پہ کوئی بہت زیادہ
کوئی اس کے بارے میں کوئی خیال آرائیاں نہیں ہو رہی تھیں اور نہ ہی کوئی جو ہے بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی تھی. نارملی انٹرنل پالیٹکس کافی رول پلے کرتی ہے. امریکہ کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی طویل ترین جنگ امریکہ لڑا ہے افغانستان میں اور وہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے. امریکہ خطے میں جو پالیسی اپنانا چاہتا ہے, آپ کی رائے میں اس پر امریکی داخلی سیاست کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات دیکھیں صحیح ہے کہ 18 سال سے جو امریکہ ایک جنگ میں ملوث ہے افغانستان میں, اور اب تک جو ہے کوئی اس کا جو ملٹری حل ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. صدر ٹرمپ کے جب آئے اقتدار میں تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آثار نظر آتے ہیں ہمیں کہ اب زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ کوئی اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے, اور بات چیت جو ہے جو پچھلے 1 سال سے چل رہی تھی وہ خاصی آگے بڑھی ہے. اور لگتا یہی ہے کہ جو ہے شاید وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے, اور یقینی طور پہ اس میں پاکستان کا ایک خاصا ایک بڑا رول موجود ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک حد تک جو ہے اثر نفوذ طالبان پہ ہے, اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بغیر پاکستان کے مدد سے افغانستان میں کوئی امن نہیں آ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے باوجود تمام قیدیوں کے ایک چیز پہ جو کنورجنس نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں کا حل جو ہے کوئی سیاسی جنگ کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک حد تک بہتری آئی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی جو بھی ایک رول رہا ہے بات چیت کو آگے بڑھانے میں اس کو ایکنالج بھی کیا گیا ہے, اور ان کی پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان میں خالی 3 دفعہ ملاقاتیں ہو چکے ہیں مختلف اوقات میں. ایک تو واشنگٹن میں پرائم منسٹر عمران خان کی وزٹ کے دوران, اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنز پہ, اور پھر جو ہے ڈیووس میں ریسنٹ ملاقات ہوئی. تو زیادہ تر محور جو ہے تمام چیز بات چیت کا وہ جو ہے افغانستان ہی کے حوالے سے ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین آپ کا, ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے تھے اور آپ نے اپڈیٹ کیا کہ پاکستان میں اوور آل اس سچویشن کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت کس کروٹ بیٹھتے نظر آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے وسط مغربی امریکی ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹ پارٹی کا امیدواروں کے درمیان صدارتی نامزدگی کے لیے ووٹنگ آج سے ہو رہی ہے. آئیووا کوکس یا پرائمری الیکشن کا انعقاد کرنے والی امریکہ کی پہلی ریاست ہے, جس کی وجہ سے آئیووا کوکس کو امریکہ میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ قرار دیا جاتا ہے. آئیووا کوکسز ہیں کیا اور امریکی صدارتی انتخاب میں اس مرحلے کی اہمیت کیا ہے, اور خاص طور پر آئیووا کوکس کو اس قدر اہمیت کیوں ملتی ہے, اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پیر کے روز آئیووا کوکس 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنشل پرائمری سیزن نامی مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کوکس یا پرائمری الیکشنز کے ذریعے اپنے امیدوار کے انتخاب کے عمل کا سلسلہ شروع کرتی ہیں. زیادہ تر امریکی ریاستیں پرائمری الیکشنز منعقد کرتی ہیں جن میں رجسٹر ووٹرز پولنگ اسٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن آئیووا کوکس سمیت چند امریکی ریاستوں میں رجسٹر ووٹرز میٹنگ میں مل بیٹھتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں اور پارٹی نمائندوں یا ڈیلیگیٹس کو منتخب کرتے ہیں. اسے کوکس کہا جاتا ہے. کوکس میں ایک خاص سیاسی جماعت کے اراکین پوری ریاست کے مختلف مقامات پر اجتماعات میں تمام اہم ایشوز پر بحث کرتے ہیں اور پھر شرکاء میں سے ڈیلیگیٹس چنتے ہیں. اس انتخاب سے یہ تعین ہوتا ہے کہ ہر نامزد امیدوار کو کتنے ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے, جو بعد میں پارٹی کے کنونشن میں باقاعدہ طور پر ایک امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں. تاریخی طور پر سب سے پہلے ہونے کے باعث آئیووا کوکس کو صدارتی انتخاب کے اس مرحلے میں بہت اہمیت حاصل ہے. اس کے نتائج کو سارا ملک انتہائی غور سے دیکھتا ہے. اگر کوئی امیدوار آئیووا کوکس میں 15% حمایت حاصل نہیں کر پاتا تو وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے, لیکن آئیووا کوکس میں کسی امیدوار کی فتح سے یہ بات یقینی نہیں ہو جاتی کہ وہ بالآخر اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. کوکس طریقہ کار کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی سے ہی ریاست آئیووا میں سیاسی جماعتیں کوکس کے ذریعے سیاسی نمائندوں کو منتخب کرتی آئی ہیں, لیکن آئیووا میں 1972 میں باقاعدہ طور پر ڈیموکریٹس کوکس منعقد کرنے کا آغاز کیا گیا اور اس کے 4 سال بعد ریپبلکن کوکس شروع ہوئے.
تو نیلوفر نے ہمیں جہاں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کاکس ہے کیا اور آئیووا کاکس کی اہمیت کیا ہے، اس وقت خود بھی آئیووا میں موجود ہیں اور کاکس کور کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے عوام کی اس پروسیس میں۔ نیلوفر، دن کا آغاز کیسا ہے اور کتنی گہما گہمی ہے آج ووٹنگ والے دن؟ اسد، یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے، باہر برف پڑی ہے، لیکن کل سے لے کر یعنی کاکس سے ایک روز پہلے سے لے کر ایون آج تک جو سیاسی نمائندے ہیں، جو ڈیموکریٹک خاص طور پر جو امیدوار ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کے جو حامی ہیں وہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے کل جو خاص طور پر میں نے دیکھا وہ یہ کہ برنی سینڈر جو ہیں وہ ایک مقامی کالج میں گئے، انہوں نے وہاں پر طالب علموں سے خطاب کیا اور ایک بار پھر انہوں نے جو اپنا ایجنڈا ہے وہ ان کے سامنے رکھا۔ دوسری جانب جو میسیچیوسٹس سے سینیٹر ہیں الزبتھ وارن، وہ بھی ایک مقامی کالج میں گئی اور انہوں نے وہاں پر طالب علموں سے خطاب کیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انہیں ووٹ دیں۔ تو یہاں پر کافی ماحول میں کہوں گی کہ گرم ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کاکس جو ہیں وہ سیٹلائٹ کے تھرو بھی ہو رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ براہ راست یہاں پر ووٹ نہیں کر سکتے وہ دور بیٹھ کر بھی، ملک سے باہر بیٹھ کر بھی وہ کاکس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جی، تو کتنے امیدوار ہیں اس پوری دوڑ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے؟ اسد، ریپبلکنس کی جانب سے تو ظاہر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس وقت جو ہیں وہ صدارتی امیدوار ہیں واحد، اور دوسری جانب جو ریپبلکنز ہیں ان کی جانب سے 12 صدارتی امیدوار ہیں، جن میں تقریباً 9 جو ہیں وہ مرد امیدوار ہیں اور 3 جو ہیں وہ خواتین صدارتی امیدوار ہیں۔ اور ایشوز کیا ہیں جو ڈیموکریٹ امیدوار اس وقت اپنی کیمپین میں اٹھا رہے ہیں؟ اسد، ایشو زیادہ تر جو ہم نے دیکھا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ امیگریشن کو اٹھا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ نوجوانوں کو زیادہ تر وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو کالجز میں، کیمپسز میں، اور ان کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پر زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لون کو بار بار سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزگار ہے، اس کے علاوہ اکانومی ہے، اور وہ ٹیکس اصلاحات جو ہیں یہ ان کے مین جو ہیں ایشوز ہیں اس وقت۔ تو نیلوفر، ووٹنگ تو آج ہے، لیکن اب تک جو آپ نے دیکھا کس امیدوار کو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سپورٹ مل رہی ہے؟ اسد، مختلف سرویز جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے ایک سروے کے مطابق جو ورمونٹ کے سینیٹر ہیں برنی سینڈرز وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو سابق نائب صدر ڈیلاویئر سے ہیں جو بائیڈن وہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو الزبتھ وارن ہیں وہ میسیچیوسٹس کی سینیٹر ہیں، وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سروے ہے اس میں جی، مسلمان امریکی جو ہیں ان کی کتنی انوالومنٹ ہے اس پروسیس میں، ان کا کیا کہنا ہے؟ کوئی بات ہوئی آپ کی اسی سے؟ اسد، مسلمان امریکیوں کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور خاص طور پر جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں وہ اس وقت 5 ایسی مساجد ہیں یہاں ڈیموائن میں جہاں پر وہ کاکس جو ہیں منعقد کرنے والے ہیں، اور مسلمان جو ہیں خاص طور پر ایک مسجد سے میری بات ہوئی جہاں پر کاکس ہوں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں، وہ اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اب اسلام جو سیاسی دھارا ہے اس میں شامل ہو سکیں گے۔ اور جی، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مسلم جو ہے ان کا زیادہ تر جھکاؤ اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب نظر آتا ہے۔ جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر آپ کا۔ نیلوفر مغل ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، اس وقت کاکس کور کر رہی ہیں آئیووا میں، اور وہاں کیا سچویشن تھی اس حوالے سے ہمیں بتا رہی تھی۔ بہت شکریہ نیلوفر آپ کا۔ چین میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں اس سے قبل سانس کی بیماری سارس سے مرنے والوں کی تعداد سے بھی آگے نکل گئی ہیں۔ سارس کی وجہ سے چین میں 349 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت تک نوول کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کم از کم 361 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس پچھلے سال چین کے وسطی شہر ووہان میں دریافت ہوا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ووہان میں جانوروں کی منڈی سے یہ وائرس انسانوں میں پھیلنے کا سبب بنا۔ ووہان پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے لاک ڈاؤن ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور حکومت کی پوری ٹیم نے ہنگامی بنیادوں پر کوششیں کر کے 2 ممالک سے ڈائگنوسٹک کٹ یعنی تشخیصی آلات منگوا لیے ہیں۔ اس سے پہلے مریض کے سیمپل تجزیے کے لیے بیرون ملک بھجوائے جا رہے تھے۔ بھارت میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں آج ہونے والے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن نے کافی ہنگامہ کیا، اور اجلاس کے دوران حزب اختلاف کی جماعتوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ اور نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن کے خلاف شدید ہنگامہ آرائی کی۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट के आसपास के रिहायशी इलाके पिछले कुछ अरसे से माहौल के आलूदा होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मंसूबे से मुंसलिक लोगों का दावा है कि साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि कोयले से बिजली बनाने का अमल अब जदीद और महफूज हो चुका और माहौल के लिए खतरा नहीं है। तफसील जानते हैं साहिवाल से समन खान की रिपोर्ट में। जिला साहिवाल की हदूद में दाखिल होते ही दूर से दिखाई देने वाले दो हैकल टावर यहाँ कोयले से चलने वाले प्लांट का पता देते हैं। कुर्बो जवार में ही देही आबादी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ बसने वाले अपने गांव में लगे बड़े मंसूबे से ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते। पहले हमारा पानी बिल्कुल सही था, इसकी प्लांट की वजह से पानी बिल्कुल गंदा। कभी आपने सुना कि इतने गुंजान इलाके में मतलब प्लांट लगे, फिर वो भी कोले वाला, सानू तो तकरीबन ये पिंड खत्म कर देता। मोहम्मद इब्रार चक 77 में एक ठेकेदार हैं। प्लांट की दीवार के साथ ही उन्होंने 12.5 एकड़ रकबे पर अमरूद का बाग लगा रखा है। उनके मुताबिक कुछ साल पहले तक भरपूर फल देने वाला बाग अब नुकसान में रहने लगा है। फलदार दरख्त हो जाए, तकरीबन छोटी फसल हो जी, वो रात को पोलिनेशन करती है जी, लेकिन जब लाइटें रात को भी चलती हैं, दिन को भी रोशनी सूरज की पड़ती है, इसलिए उसको फल नहीं लगता जी। तकरीबन 1 एकड़ में 10 तो 15 मरला जड़ी जगह मुतासर हो रही है जी। साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी में जामिया पंजाब के कोल टेक्नोलॉजी सेंटर की खिदमात भी ली गई थी। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि कोयले से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 सूरतों में माहौल के लिए खतरा हो सकता है, जब उससे जहरीली गैसें खारिज हो रही हों या उससे निकलने वाली राख को ठीक तरीके से ठिकाने लगाने का इंतजाम मौजूद ना हो। साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है, इसमें आपका डीसल्फ्राइजेशन का बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है मौजूद है। सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से कोई ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ से वो रिलीज जो है वो नहीं हो रही। कोई ढेर नहीं लगता, ट्रेन आती हैं सीधी अनलोड होती हैं और कोल आगे जो है वो प्रोसेस होना जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो ऐश है, इसकी इवन केमिकल नेचर भी जो है, ये समटाइम्स जो है आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी वो रिएक्ट भी कर सकती है वाटर के साथ जो है। अगर कोई इम्पैक्ट होगा भी तो दैट शुड कम अप आफ्टर जनरेशंस। पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड सूबे में निजी सरमायाकारों को बिजली की पैदावार में सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करता है। यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर सानिया अवैस के मुताबिक साहिवाल कोल पावर मंसूबे के तहत 1320 मेगावाट बिजली मुल्की ग्रिड में शामिल हुई। वो वाजिया करते हुए कहती हैं कि दूर से दिखाई देने वाले कूलिंग टावर्स से धुआं नहीं बल्कि भाप निकलती है। अगर सॉक्स एमिशन के लिमिट 1700 mg पर मीटर क्यूब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पंजाब ने सेट की हुई है, तो ये देखा जाएगा कि साहिवाल की चिमनी से जो गैस निकल रही है उसमें सॉक्स कितनी है। अभी जो अवेलेबल रीडिंग्स हैं उनमें साहिवाल में सॉक्स एमिशंस लेस देन 100, सो 17 गुना कम हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से हैं। जो जगह को आप तैयार करते हैं जिसके अंदर आपने ऐश डिस्पोज करनी होती है, उसके नीचे एक मेम्ब्रेन बिछाई जाती है। उस मेम्ब्रेन का मकसद ये होता है कि उससे कोई भी आलूदगी जो है वो वाटर टेबल के अंदर ना जा सके, और वो जहाँ उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग की जाती है ताकि उससे कोई चीज़ उड़ कर हवा में शामिल ना हो। साहिवाल कोल पावर मंसूबे के तहत प्लांट के अहाते में ही एक टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल कायम है, जहां इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल कोर्सेज के अलावा चीनी जुबान की तरबियत दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक कोयले के तवानाई मंसूबों को बुरा कहने की बजाय पूरी दुनिया से क्लीन ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी के जदीद मॉडल अपनाने की जरूरत है, ताकि बिजली पैदा करने वाले दीगर वसाइल से बोझ कुछ हद तक कम हो। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, साहिवाल। और साहिवाल कोल पावर प्लांट पर होने वाली तनकीद का जवाब जानने के लिए हमने बात की सुबह पंजाब के वजीर तवानाई अख्तर मलिक से। उनके मुताबिक जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी तो साबिका हुकूमत ने फॉसिल फ्यूल्स के प्लांट्स लगाए। उनका कहना है कि इस तरह दोहरा नुकसान हुआ और हम दोबारा काबिल इस्तेमाल एनर्जी की दौड़ में पीछे रह गए। दूसरा, जो प्लांट्स लगाए गए वो भी माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को मॉनिटर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ये जो कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, उसके ज़रिए जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो 100 और बिलो 100 इस तरह आ रही हैं कि जहाँ तक जा सकते हैं वो 1700 तक हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اور بہتر کرنے کے لیے جو ہمارا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہماری اتھارٹی ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ اس کی اپروچ دی ہوئی ہے. زرعی زمینوں پر کوئلے کا پلانٹ لگانے کے فیصلے پر پنجاب کے وزیر توانائی کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ان کی حکومت اس پر عمل درآمد کی پابند ہے. غلط ڈیسیجن تھا کہ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اس میں انہوں نے یہ پلانٹ لگایا، ایگریکلچر لینڈ تھی. تیسرا آپ دیکھیں اس کا جو کوئلہ ہے وہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ پہلے کراچی آتا ہے، کراچی سے بائی ٹرین پھر یہ ساہیوال پہنچتا ہے، ساہیوال سے پھر آگے ہم نے خود پنجاب حکومت نے ان کو کوئی 5 ارب روپیہ لون دے کے وہ آگے جو ایک اور ٹرانسمیشن لائن بچھا کے دی، ریلوے ٹریک بچھایا. تو یہ ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ تھے. رہائشیوں اور ماہرین کے ماحول کی آلودگی کے بارے میں خدشات پر ڈاکٹر اطہر ملک کہتے ہیں کہ ان کا محکمہ اس پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی آلودگی کے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کے کول کے، اس کی کوئی ایک ڈمپنگ سائٹس وہاں پر بنائی ہوئی ہیں اور وہ بڑی تیزی سے فل ہو رہی ہیں. اس کی ڈمپنگ سائٹس کو ہم نے سیکیور کرنے کے لیے ہم نے اس کا جو بائی پروڈکٹس ہے اس کو انڈسٹری میں یوز کرنا شروع کروا دیا ہوا ہے، اور ان کی اب وہ وہاں پر ایکشن ہوتی ہے باقاعدہ. جو ہم یہ بھٹا انڈسٹری میں اور باقی چیزوں میں روڈ سیکٹر میں وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اب وہ جو ڈمپنگ کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ واٹر جو اس کا کوالٹی ایفیکٹ ہوتی تھی وہ اب اس سے بہتر ہو جائے گا. عراق کے شہر موصل کے مشرق میں برٹیلا نامی ایک قصبہ واقع ہے، جہاں کپڑے بنانے والے کارخانے میں تقریباً 550 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین ورکرز کی ہے. اس قصبے کو چھوٹا عراق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں. اگرچہ اس گارمنٹس فیکٹری میں عورتوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ اسے ترقی کی جانب ایک قدم تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں بہت سے مسائل ہیں. برٹیلا گارمنٹ فیکٹری موصل کے مضافات میں واقع اپنی طرز کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے. اس کی خاص بات متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کا مل جل کر کام کرنا ہے. یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے. یہاں مسلمان، مسیحی اور یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کام کرتی ہیں. اس کارخانے میں عورتوں کی مہارتوں یعنی سلائی اور ڈیزائننگ پر انحصار کیا جاتا ہے. باہمی اتفاق سے قطع نظر ملازمین کو شکایت ہے کہ ان کو معاوضہ کم ملتا ہے. ہمیں کرایہ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اور ایک اشرے سے ہماری تنخواہ 1 لاکھ عراقی دینار ہے، جس میں آپ اربل شہر آنے جانے کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے. 1 لاکھ عراقی دینار ناکافی ہیں. ہمارے بچے ہیں، بل ادا کرنا ہوتے ہیں. 1 لاکھ عراقی دینار 85 امریکی ڈالرز ماہانہ بنتے ہیں. فیکٹری کے مینیجر فیصل شریف کہتے ہیں کہ خواتین جتنا معیاری کام کر رہی ہیں یہ اس کا مناسب معاوضہ نہیں ہے. یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن ان کی تنخواہ اس حساب سے کافی کم ہے. ہمیں ان کے کام کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. کم اجرت کے باوجود کچھ خواتین متنوع ماحول میں کام کرنے اور اپنے خاندان کی بہتری میں کچھ حصہ ڈالنے کی وجہ سے خوش ہیں. کعبہ عمر کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.